السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم شازیہ اسلام اردو او لیول سیکنڈ لینگویج کی تفہیم کر رہے ہیں، تفہیم نمبر 60۔ ہم پہلے اس کا پیراگراف پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ابن جنبل، کیا بات ہے، اس مرتبہ تم نے بغداد کی خبریں نہیں بھیجیں؟ ہمیں دورے سے واپس آئے کئی دن ہو چکے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری غیر حاضری میں بغداد کے شب و روز کیسے رہے، پھر ہمیں امیر المومنین کی خدمت میں رپورٹ بھی پیش کرنی ہے۔ بغداد کے گورنر نے 30-32 برس کے ایک نوجوان سے پوچھا۔ اس نوجوان کا کام یہ تھا کہ گورنر شہر سے باہر ہو تو تمام ضروری خبریں فراہم کرتا رہے، اور جب وہ واپس آئے تو یہ خبریں اسے بھیج دے۔ اے امیر، خبریں تو میں نے اپنے بھتیجے احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ بھیج دی تھیں، نوجوان نے جواب دیا۔ احمد کو طلب کیا گیا تو ایک کم سن اور نوعمر لڑکا حاضر ہوا۔ کیوں بیٹے، میں نے تمہیں خبریں نہیں دی تھی کہ انہیں پہنچاؤ؟ چچا نے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں دی تو تھیں، پھر تم نے امیر کو پہنچائیں کیوں نہیں؟ احمد بولا، میں خبریں لیے آ رہا تھا کہ خیال آیا اللہ نے تو تجسس سے منع کیا ہے، اور ہم نے اسے اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیا ہے، یعنی عادت بنا لی ہے، چنانچہ خبروں کا سارا پلندہ دجلہ میں پھینک دیا۔ بغداد کے گورنر نے جواب سنا تو ایک عجیب کیفیت اس پر طاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آگے پھر ہے کہ کہنے لگا، افسوس ہم پر، ہم تو اس لڑکے سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ اس کم سنی یعنی کم عمری کے عالم میں بھی اللہ سے خوف کھاتا ہے، اور ہم ہیں کہ احکام الہی کی خلاف ورزی میں شب و روز بے دھڑک مصروف ہیں، یعنی دن رات ہم جو ہے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ نوعمر کمسن لڑکا، جس کی ایک بات نے بغداد کے گورنر کی دنیا دل میں ہلچل برپا کر دی، یعنی بے چین کر دیا اسے، بڑا ہو کر مقام خاص پر فائز ہوا، یعنی ایک بڑا مقام ملا، ایک خاص عہدہ ملا، جسے دنیا امام احمد بن جنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، اور جو جنبلی مکتبہ فکر کے بانی اور امام ہیں، جن کا شمار امت کے نامور مجتہدین میں ہوتا ہے۔ مجتہد وہ ہوتے ہیں جو اجتہاد کرتے ہیں، ان مسائل پر بات کرتے ہیں جن کا بظاہر دین میں، قرآن یا حدیث میں اس واقعے کے لحاظ سے کوئی جواب نہ ہو، تو وہ اجتہاد کی بنا پر اس پہ فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ بھی مجتہدین میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ، اب آپ کہیں گے کون سا ایسا معاملہ، جیسے پہلے دور میں ٹی وی اور نیٹ اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، تو اس سے متعلق کوئی فتویٰ لینا ہو تو پھر اجتہاد پر مبنی ہوتا ہے کہ دین میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں موجودہ دور کی ترقی کے اعتبار سے کوئی مسئلہ کھڑا ہو تو اس کا فیصلہ کریں، یہ اجتہاد کہلاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے بھی، امام احمد بن جنبل بھی اس مجتہدین میں سے تھے، ایسے مسئلوں کا حل بتانے والوں میں سے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ، حنفی، مالکی اور شافعی فقہ کی طرح آج بھی کی طرح آج بھی عالم اسلام میں زندہ ہیں، اور لاکھوں مسلمان اس کا اتباع کرتے ہیں، یعنی پیروی کرتے ہیں۔ امام احمد بن جنبل رحمۃ اللہ علیہ ربیع الاول سن 164 ہجری میں پیدا ہوئے، نسلاً خالص عرب تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے والد محمد بن جنبل فوجی تھے، ابھی امام صاحب پیدا نہیں ہوئے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ امام صاحب کی والدہ مرد سے بغداد چلی آئیں اور یہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ بڑی باہمت اور حوصلہ مند خاتون تھیں، شوہر نے مختصر سی جائیداد چھوڑی تھی، لہٰذا اسی پر تنگی سے گزر بسر ہوتی۔ اس طرح امام صاحب بچپن ہی سے صبر و شکر، قناعت، جفاکشی، بلند ہمتی، زمانے کی مشکلات اور سختیوں کا سامنا کرنے کے خوگر ہو گئے۔ اب ہم نے سوال و جواب کرنے ہیں۔ بغداد کے گورنر نے نوجوان سے کیا باز پرس کی؟ دوسرا سوال ہے، چچا کے پوچھنے پر کمسن لڑکے نے کیا جواب دیا؟ گورنر پر کیا کیفیت طاری ہوئی اور اس نے کیا کہا؟ امام احمد بن جنبل رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ امام صاحب کے کردار کی عظمت میں ان کے بچپن کے حالات کا کیا عمل دخل تھا؟ امام صاحب کے کردار کی عظمت، دوسروں کی جاسوسی اور ٹو میں لگے رہنا اور ان کے متعلق خبریں پھیلانا آج کل ایک عام رواج، اخلاقی مسئلہ بن چکا ہے۔ کیا ایک مہذب انسان کو یہ زیب دیتا ہے؟ اور آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اب ان سوالات کے جوابات کرتے ہیں۔
تفہیم نمبر 60 کا پہلا سوال ہے، بغداد کے گورنر نے نوجوان سے کیا باز پرس کی؟ بغداد کے گورنر نے نوجوان سے باز پرس کی کہ ہماری غیر حاضری میں بغداد کے شب و روز میں جو کچھ ہوا اس کی خبر ہمیں فراہم کیوں نہیں کی گئی؟ چچا کے پوچھنے پر کمزن لڑکے نے کیا جواب دیا؟ کمزن لڑکے نے کہا، میں خبریں لیے آ رہا تھا کہ خیال آیا اللہ نے تو تجسس سے منع فرمایا اور ہم نے اسے زندگی کا وتیرہ بنا لیا ہے، چنانچہ خبروں کا سارا پلندہ دجلہ میں پھینک دیا۔ تیسرا سوال ہے کہ گورنر پر کیا کیفیت طاری ہوئی اور اس نے کیا کہا؟ گورنر پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کہنے لگا کہ ہم تو اس لڑکے سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ اتنی کم عمری میں بھی اللہ سے خوف کھاتا ہے اور ہم ہیں کہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی میں دن رات گزار رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد مزید سوالات کے جوابات ہیں۔ اگلا سوال ہے، امام احمد بن جنبل رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ امام احمد بن جنبل رحمۃ اللہ علیہ نسلاً عربی تھے اور جنبلی کے مکتبہ فکر کے بانی اور امام ہیں اور مجتہد بھی تھے، لاکھوں مسلمان ان کا اتباع کرتے ہیں، اور ایک فوجی کے بیٹے بھی تھے اگر آپ شامل کرنا چاہیں یہ بات تو۔ امام صاحب کے کردار کی عظمت میں ان کے بچپن کے حالات کا کیا عمل دخل تھا؟ امام صاحب کے بچپن میں ان کے حالات کافی خراب تھے، جس کی وجہ سے ان میں بچپن ہی سے صبر و شکر، قناعت، جفا کشی، بلند ہمتی، زمانے کی مشکلات اور سختیوں کا سامنا کرنے کی عادت ہو گئی۔ دوسروں کی جاسوسی اور ٹوہ میں لگے رہنا اور ان کے متعلق خبریں پھیلانا آج کل ایک عام اخلاقی مسئلہ بن چکا ہے۔ کیا ایک مہذب انسان کو یہ زیب دیتا ہے اور آپ کی کیا رائے ہے؟ بلا شبہ دوسروں کی ٹوہ میں لگے رہنا ایک مہذب انسان کو زیب نہیں دیتا۔ ہمارے مذہب میں دوسروں سے متعلق تجسس رکھنے اور کنسوئیاں کرنے کی ممانعت ہے۔ تو اب ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔